السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 110، 111، 112 یہ چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، کل کا درس آپ کو یاد ہوگا، آیت نمبر 105 سے لے کر کے 109 تک آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اور ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ قبیلہ انصار سے بنو ظفر کے خاندان کا ایک شخص بشیر بن عبیرق، اس نے ایک آدمی کے گھر میں چوری کیا اور وہاں سے ایک زیرہ اور آٹے کا ایک تھیلا چرایا، اور اتفاق سے جب وہ لے کر کے نکلا تو تھیلا تھوڑا پھٹا ہوا تھا آٹے کا، جس میں سے آٹا گرتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ اس نے چالاکی یہ کی کہ راتوں رات اس کو ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھ دیا، یہودی کے پاس۔ جب مکان والوں کو پتہ چلا کہ ہمارے گھر میں چوری ہوئی ہے تو اس نے آٹا اور زرہ تلاش کرنا شروع کیا، تو جب باہر نکلے تو دیکھا کہ آٹا جو ہے لکیر بن کر کے جا رہا ہے۔ پیچھے پیچھے یہ لوگ بشیر بن عبیرق کے گھر پہ پہنچ گئے اور کہا کہ بھائی چوری کا سامان ہے تمہارے یہاں، ہمارا یہ سامان غائب ہوا ہے۔ تو وہ لوگ مکر گئے، کہا کہ ہم لوگ کچھ نہیں جانتے اس کے بارے میں۔ اب چونکہ اس نے تو پہلے ہی سامان کو رکھ دیا ہے گروی، امانت کے طور پر رکھ دیا اس نے یہودی کے پاس، تو کہا کہ ٹھیک ہے گھر کی تلاشی لیں گے، تو لے لیجیے۔ گھر کی تلاشی لیا، کوئی سامان نہیں ملا۔ پھر یہ لوگ باہر نکلے اور جو آٹا پھر آگے جا رہا تھا اس کے پیچھے پیچھے گئے، اور یہاں تک کہ یہودی کے مکان پر پہنچے۔ یہودی کے سامنے ساری بات کی تو یہودی نے کہا کہ ہاں اس طرح کا سامان تو ہے میرے پاس، لیکن فلاں آدمی نے امانت کے طور پر رکھا ہے، یہ میں تم کو نہیں دے سکتا ہوں۔ اب یہیں سے جو ہے جن کی چوری ہوئی تھی انہوں نے مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور جس نے چوری کیا تھا اس نے اور اس کے خاندان کے لوگوں نے آپس میں طے کر کے یہ طے کر لیا کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چوری کے بارے میں اقرار نہیں کریں گے۔ امانت رکھوایا ہے یا وہ سامان ہے، ہم لوگ اس کی لا علمی کا اظہار کریں گے، اور جس کے گھر میں سامان پایا گیا ہے وہی چور قرار پائے گا۔ اور ایسے ہی ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت سے آیت نمبر 105 اور اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کی جماعت کو اس بات کا حکم دیا کہ اللہ نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، لہذا کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے تو بصیرت کی روشنی میں سچائی کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، اور حق کا ساتھ دینا ہے، خیانت کرنے والوں کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ اور ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی دنیا میں کسی ظالم کا سپورٹ کر دیتا ہے تو وہ دنیا تک ہی رہے گا، آخرت میں وہ اللہ کے سامنے اس ظالم کے ظلم کی حمایت میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کا وکیل نہیں بن سکتا۔ ان تمام باتوں کو کہنے کے بعد ابھی جو آپ کے سامنے 3 آیات تلاوت کی گئی ہے، ان 3 آیتوں کا تعلق بھی پیچھے سے ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو شخص بھی کوئی برائی کا کام کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے۔ دیکھیے، برائی کا کام کرنا اور اپنے آپ پر ظلم کرنا یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ چور نے چوری کیا اور اس کے خاندان والوں نے اس کا سپورٹ کیا، یا کسی نے بھی کوئی غلط کام کیا اور اس کے جان پہچان والوں نے، اس کے احباب نے، اس کے دوستوں نے اس کا سپورٹ کیا، تو اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، اور وہاں پر بھی 2 صورتیں تھیں۔ یہ جو ابن عبیرق نے جو چوری کیا اور اس کے لوگوں نے جو اس کا سپورٹ کیا، حمایت کیا، اس کی 2 صورتیں تھیں۔ پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے یا ہوتی ہے یا اس وقت بھی تھی کہ چور نے چوری کیا اور جو لوگ اس کا سپورٹ کر رہے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے صحیح بات، لیکن چور نے یا غلطی کرنے والے نے، گناہ کرنے والے نے جھوٹ بول کر کے، چرزبانی کر کے لوگوں کے سامنے کہہ دے کہ نہیں میں ایسا نہیں کیا ہوں، میں بالکل جو ہے بے قصور ہوں۔ اب اس نے جو ایسا کیا
تو جو اپنے لوگ تھے، خاندان والے لوگ تھے، وہ لوگوں نے کہا کہ ہاں چوری نہیں کیا ہوگا، یعنی اس کے بات میں آ گئے. تو یہ جان بوجھ کر کے نہیں ہوا، یہ نادانی میں ہوا. اس کو کہتے ہیں سو. اللہ نے یہاں پر سو سے تعبیر کیا ہے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو آدمی برائی کا کام کر بیٹھے، او یظلم نفسہ، یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے. اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے کی دوسری صورت کیا ہے کہ گناہگار نے گناہ کیا، چوری کرنے والے نے چوری کیا، اور اس کے خاندان والے کو، ان کے دوستوں کو، اس کے اپنے پرائے کو پتا ہے کہ اس نے غلط کام کیا ہے، لیکن چونکہ ہمارا اپنا ہے اس لیے ہم اس کا سپورٹ کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں اپنے آپ پر ظلم کرنا. اللہ نے یہاں پر اپنے آپ پر ظلم کرنے سے اس کو تعبیر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں صورتوں میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اگر کوئی آدمی کوئی برائی کا کام کرتا ہے، او یظلم نفسہ، یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتا ہے، ثم یستغفر اللہ، اب اس نے چور کی حمایت کر دی اور دل میں سمجھ میں آ گیا کہ ہم نے غلط کام کیا ہے، تو سب سے پہلے اس کی حمایت سے باز آنا ہے، اس کا سپورٹ نہیں کرنا ہے. اور دوسری بات اللہ نے فرمایا ثم یستغفر اللہ، دونوں طرح کا گناہ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یجد اللہ غفور الرحیمہ، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا. معزز سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے اس کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک روایت نقل کی ہے، جس کو امام احمد اپنی مسند کے اندر علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حدیث سنتا تھا اس سے جتنا اللہ چاہتا میں اس سے فائدہ اٹھاتا، اور مجھ کو یہ حدیث ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان کی، اور ابو بکر نے بالکل سچ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان ہم ہوں آپ ہوں کوئی بھی ہوں، کوئی بھی مسلمان اگر گناہ کا کام کر بیٹھے، پھر اس کو محسوس ہو جائے کہ اس نے گناہ کا کام کیا ہے، اور وہ اٹھے، خوب اچھی طریقے سے وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا. اور اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ تلاوت کی اور سورہ آل عمران آیت نمبر 135 تلاوت کی. اس سے کیا پتہ چلا کہ اگرچہ اس آیت کریمہ کا جو یہ ہے وہ خاص ہے، لیکن یہ عام ہے. کوئی بھی گناہ گار، کسی بھی طرح کا گناہ گار، اگر اس نے گناہ کر دیا اور گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں پچھتاوا ہوا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک گیا اور گڑ گڑا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا. معزز سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں فرمایا کہ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، جو گناہ کرے گا وبال اسی پر پڑے گا، دوسروں پر وبال نہیں پڑے گا. ہم نے گناہ کیا، وبال ہمارے اوپر پڑے گا. اس نے گناہ کیا، گناہ کا وبال اسی پر پڑے گا، دوسروں پر نہیں پڑے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بیان کیا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، ایک آدمی جو ہے وہ کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے یا کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، اس نے غلطی کیا یا گناہ کیا، ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، اب گناہ تو اس نے خود کیا، غلطی تو اس نے خود کیا، اور اس کا الزام دوسرے کے سر پہ رکھا. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ابھی جو باتیں چل رہی ہیں وہ کہاں سے چل رہی ہیں؟ چوری اس نے خود کیا، الزام کس کے سر پہ رکھا؟ یہودی کے اوپر. اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، جو آدمی گناہ کر بیٹھتا ہے یا غلطی کر بیٹھتا ہے، ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، اور پھر اس گناہ کو کسی بے قصور کے سر پہ تھوپ دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو اس آدمی نے کیا کیا؟ اس آدمی نے بہتان اور کھلے ہوئے گناہ کے بوجھ کو اپنے سر پر ڈال لیا. گویا بہتان اسی کو کہا جاتا ہے، بہتان اسی کو کہا جاتا ہے. حدیث سے اس کی مثال ہے، حدیث سے مثال ہے اس کی صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب نوم المرأة فی المسجد، حدیث نمبر 439. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتے ہیں، وہ روایت کرتی ہیں کہ عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے کی ایک لونڈی تھی، سیاہ فام کالے رنگ کی لونڈی تھی. قبیلے والوں نے اس کو آزاد کر دیا، لیکن وہ لونڈی قبیلے والوں کے ساتھ ہی رہتے تھے. ایک دن کیا ہوا کہ قبیلے کے کسی سردار کا کوئی بچی، جو بعض روایتوں میں آتا کہ نئی نویلی دلہن تھی،
وہ نکلی غسل کرنے کے لیے، تو اس کے اوپر جو ہے لال رنگ کا تسمے والا کمر بند تھا، کمر کی پٹی جو ہوتی ہے، وہ کہیں گر گیا یا اس نے کہیں پہ رکھ دیا اور غسل کرنے چلی گئی۔ اتنے میں ایک چیل ادھر سے گزرتی ہے، چیل کو وہ لال رنگ دکھتا ہے تو لگتا ہے کہ گوشت ہے، وہیں پر سے جھپٹا مار کر کے اس کمر بند کو لے کر کے اڑ گئی۔ اب چونکہ وہ بڑے گھر کی لڑکی ہے، اس کا سامان کھویا ہے، تو پورا قبیلہ جو ہے اس سامان کو تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جب وہ نہیں ملتا ہے تو الزام کس کے سر آتا ہے؟ وہی غریب لونڈی کے سر۔ ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں، غریب لونڈی کے سر یہی کیا ہوگا، یہی کری ہوگی، دوسرا کوئی نہیں کیا ہوگا۔ اب جب کہا، اس سے پوچھا کہ لیو کیا، تو نہیں میں نہیں لی ہوں، نہیں میں نے نہیں لیا ہے۔ تو وہ لوگ اس کی تلاشی لینے لگے اور کہتی ہیں کہ بہت ہی بدتمیزی سے تلاشی لیا، میری بہت ہی بدتمیزی سے تلاشی لیا۔ ابھی وہ لوگ تلاشی لے رہے تھے یا لے چکے تھے، اتنے میں ابھی لوگ وہیں پر موجود ہیں، چیل پھر سے ادھر سے گزرتی ہے اور وہ کمر بند اللہ کی مرضی اور مشیت اس کمر بند کو اسی جگہ پہ گرا دیتے ہیں۔ جیسے ہی کمر بند گرتا ہے لوگ دیکھتے ہیں تو وہ عورت بولتی ہے کہ دیکھو یہ تمہارا کمر بند ہے جس کا الزام تم نے میرے اوپر لگایا، اور بدتمیزی بھی جو ہے میرے ساتھ کیا تم لوگوں نے۔ اسی کو کہتے ہیں بہتان۔ کہتے ہیں کہ اس عورت نے، وہ سیاہ فام عورت نے اسی وقت اس کو واپس کیا، اس قبیلے کو چھوڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اسلام قبول کیا، اور اس عورت کے رہنے کا جو خیمہ تھا وہ مسجد نبوی میں لگایا گیا، مسجد نبوی کے کونے میں لگایا گیا۔ محترم سامعین کرام، سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی کہ وہ عورت میرے پاس آتی تھی اور بیٹھتی تھی، اور جب بھی بیٹھتی تو ایک شعر ضرور پڑھتی تھی۔ شعر کا ترجمہ ہے کہ کمر بند کا دن ہمارے پروردگار کے عجیب قدرتوں میں سے ہے کہ اس واقعے نے مجھ کو کفر کی سرزمین سے نجات دے دی۔ تو یہی ہے بہتان، کہ کام تو کسی اور نے کیا اور گناہ کس کے سر پہ تھوپ دیا؟ دوسرے کے۔ آج کے ڈیٹ میں بھی گناہ چاہے کوئی بھی کرے، اگر کوئی گناہ ہوتا ہے اور بغیر کسی پروف کے اگر کسی کے اوپر الزام کوئی لگاتا ہے، اسی کو بہتان کہا جاتا ہے، اس کو غیبت نہیں کہا جاتا ہے۔ غیبت کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کے اندر برائی ہے اور اس برائی کو پیٹھ پیچھے بیان کیا، وہ برائی اس کے اندر ہے اور اس کو پیٹھ پیچھے بیان کیا، تو یہ غیبت ہے۔ ایک آدمی نے جرم کیا ہے کہ نہیں کیا ہم کو کلیئرلی نہیں معلوم ہے، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ اس نے فلاں کام کیا ہے سن کر کے لوگوں سے، اسی کو کہتے ہیں بہتان بازی، جو سماج و معاشرے کے اندر چلتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جس آدمی نے ایسا کام کیا اس نے اپنے اوپر بہتان اور کھلے ہوئے گناہوں کے بوجھ کو لاد لیا، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔